تیار کرنے کے دوران بھی قوم مذاق اڑاتی رہی. جب بھی قوم کے وہ نافرمان لوگ پاس سے گزرتے تو مذاق کرتے. فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جواب یہ دیتے کہ آج تم کر رہے ہو مذاق، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم تم سے مذاق کریں. چنانچہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو زمین پھٹ پڑی، زمین کے اندر سے پانی 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 ہر طرف. اور اللہ فرما رہے ہم نے یہ حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا وہ کشتی میں سوار کر، یعنی بکرا بکری، گائے بیر، اونٹ اونٹنی، ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کو سوار کر لیں. اور اللہ نے فرمایا ارکبوا فیہا، اب سوار ہو جو کشتی میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور رحیم، اور یہی وہ دعا ہے جو بحری جہاز کی کشتی میں سوار ہوتے وقت پڑھنی چاہیے. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. چنانچہ اب وہ کشتی جو ہے وہ اس سیلاب جو آیا ہوا تھا اس کی موجوں میں چل رہی تھی، اور موجیں پہاڑوں جیسی اونچی اونچی. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کا بیٹا نظر آیا غرق ہوتا ہوا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا ارکب معنا، یعنی ایمان لیا اور ہمارے ساتھ سوار ہو جا. وہ کہتے نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ کے اس سیلاب سے بچ جاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچا سکنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ ہی رحم کرے. چنانچہ ایک موج آئی، حضرت نوح اور بیٹے کے درمیان اس نے جدائی کر دی، بیٹا غرق ہو گیا. آگے جب اللہ کا ہی حکم آیا سیلاب کو دور کرنے کا تو اللہ کی طرف سے آواز ہے یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین پانی نگل لے، یا سماء اقلی، اے آسمان تو بھی تھم جا. وغیض الماء، پانی خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اللہ کا حکم پورا ہوا. واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری. جودی پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ٹھکانہ تھا وہ عراق کے علاقے میں تھا، اور جودی پہاڑ جو ہے یہ اس وقت اس کا نام ہے کوہ اراریت. اس وقت اس کا نام ہے وہ کوہ اراریت ہے، اور یہ ترکی کے قریب قریب ہے. اور وہاں ایک کشتی دستیاب بھی ہوئی ہے، 2 منزلہ بحری جہاز بڑا برف میں دبا ہوا کچھ عرصہ پہلے دستیاب بھی ہوا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہی شاید حضرت نوح علیہ السلام والی وہ کشتی ہو. چنانچہ ونادى نوح ربہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا بیٹے کو غرق ہوتا ہوا دیکھ کر. کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ کے جو اہل ہیں ان کو بچاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کی کارکردگی اچھی نہیں. آپ کے اہل میں سے وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، نسبی تعلق والے اہل نہیں، دینی تعلق والے وہ آپ کے اہل ہیں. اور اس کا نسبی تعلق تو آپ کے ساتھ ہے لیکن دینی رشتہ اس کا آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو حضرت نوح کو جب غلطی کا احساس ہوا کہنے لگے کہ اے میرے رب میری پناہ کہ میں ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا جب جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی کہ اب سلامتی کے ساتھ اتر جائیے اور یہاں بس جائیے زمین پر. چنانچہ فرمایا جا یہ گیا کہ آپ کے بعد نسل در نسل انسانیت بسے گی، اور کچھ کو ہم ڈھیل دیں گے، کچھ کو عذاب بھی دیں گے جو نافرمان ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے آیت نمبر 39-49 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ صدیوں پہلے کا، اور آپ اس کو اگر بیان کر رہے ہیں تو کیا ذریعہ آپ کے پاس وحی ہی تو ہے. تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ صدیوں پرانے قصے اگر پوری تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو کوئی عالم الغیب ذات ہے جو بتا رہی ہے. اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی دعوت دی، توحید کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم استغفار توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو، ایمان لے آؤ، توحید قائل ہو جاؤ کہ اللہ تم پر دنیا ہی میں موسلادھار بارشیں برسا کے تمہاری جو سابقہ قوت ہے اس قوت میں مزید اضافہ کر دیں گے. لیکن قوم نہ مانی اور قوم نے
یہاں تک الزام لگایا کہ یہ بہکی بہکی باتیں آپ کرنے لگتا ہے کہ ہمارے ان معبودوں میں سے کسی کی نظر آپ کو لگ گئی ہے، اس طرح کی باتیں. تو اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اور اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہر زمین پر چلت پھرت رکھنے والی چیز کی پیشانی ہے، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر چکا. اب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے عذاب آیا. ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان لانے والے بچ گئے اور باقی ساری قوم ہلاک ہو گئی. دنیا میں بھی ان پر لعنت، قیامت میں بھی ان پر لعنت. آگے قومیں سمود کا ذکر ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بن کے آئے، ان کی بھی یہی دعوت تھی. اور قوم نے جو حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اے صالح، ہم تو آپ کو اپنے درمیان ایک بڑا مقصد دینے والے تھے، اپنا سردار ماننے والے تھے، اور آپ نے ایسی باتیں شروع کر دیں جو ہماری سابقہ روایات کے خلاف ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک حق سچ بات دے کر بھیجا ہے تو میں بالکل بیان کروں گا. باقی قوم نے مطالبہ کیا معجزے کا، تو ایک اونٹنی جو ہے وہ ایک چٹان میں سے، پہاڑ میں سے برآمد ہو کر سامنے آ گئی. تو اس کو نقصان نہ پہنچانے کا حکم ان کو دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے نقصان پہنچایا. اور اس نافرمانی پر پھر اللہ نے 3 دن کی مہلت دی کہ 3 دن بس تمہارے پاس ہیں، جو کرنا ہے کر لو. اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا اور یہ بھی سارے ہلاک ہو کر رہ گئے. حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے نجات پائے. یہاں ان پر عذاب کیا آیا؟ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ چیخ کا عذاب آیا، اس قوم پر چیخ کا عذاب آیا. زلزلہ بھی دوسری جگہ مذکور ہے. بارے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کوئی آباد ہی نہیں تھا. اس کے بعد ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کے جواب دینے کے بعد یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے. حضرت ابراہیم نے ان کو مہمان سمجھا اور بغیر پوچھے، کھانے کا وقت تھا، گئے ایک بچڑا ذبح کر کے اس کو تل بھون کے لے آئے. یہاں سے ایک ادب مہمانی کا معلوم ہوتا ہے جو مفسرین نے نکالا ہے. وہ یہ ہے کہ جب مہمان ایسے وقت میں گھر آیا ہو کہ کھانے کا وقت ہے اور اس کے چہرے مہرے سے لگ بھی رہا ہے کہ کھانا نہیں کھایا ہوگا، تو پھر زیادہ اس سے پوچھ پاچھ کرنے کی ضرورت نہیں کہ کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے، بس کریں انتظام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں پوچھا. اور اب جب لے کر آ گئے دیکھا کہ مہمان تو کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے. اب حضرت ابراہیم کے دل میں کچھ کھٹکا سا ہوا، خوف ہوا. فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ہیں فرشتے، کھانے کی ہمیں ضرورت نہیں. پروگرام ہمارا یہ ہے کہ جو آپ کے قریب قوم لوط ہے نا، ہم اس پر عذاب نازل کرنے آئے. آپ کے لیے تو خوشخبری ہے، آپ کی طرف سے ہو کر جانا اس لیے ہے کہ آپ کو خوشخبری بیٹے کی، بیٹا پیدا ہوگا، اور ادھر دوسرا پروگرام قوم لوط پر عذاب کا. اب حضرت لوط علیہ السلام کا جب نام سامنے آیا، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور وہ بھی پیغمبر تھے قریب دوسری بستیوں کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی اس وقت یہ کہا کہ وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے بھی ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ ان کو ہم بچا لیں گے، باقیوں پر عذاب نازل کریں گے. لیکن اس سے پہلے یہاں ایک اور کارروائی ہوئی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی گئی تو بیوی وہ پاس ہی کھڑی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ میں بوڑھی اور میرا شوہر بھی بوڑھا. جس کو یہ خوشخبری ملی ہے، کہا جاتا ہے کہ بیوی کی عمر 90 سال تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکا تھی. تو اس وقت خوشخبری دی جا رہی. تو فرشتوں نے کہا کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت اور برکت تم پر ہو. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کرنا تھا وہ کیا. اور جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہنچے قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، تو قوم میں جو بیماری تھی نا اغنام کی اور